نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ ترجمہ قرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ مومنون آیت نمبر 12 سے پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِين، مٹی کے خلاصے سے۔ اور مختلف جگہوں پر ہم پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں، آگے بھی آئے گا، انسان کی تخلیق جو ہے اللہ تعالیٰ نے ابتدا جو کی وہ مٹی سے کی۔ کہیں پر اللہ فرماتے ہیں کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، بجنے والی مٹی سے، گارے والی مٹی سے، اور یہاں ہے مٹی کے خلاصے سے ہم نے پیدا کیا انسان کو۔ ثم جعلناہ نطفۃ، پھر اس کی جو نسل ہے سورہ سجدہ میں آتا ہے، مٹی سے بنایا، پھر اس کی آگے نسل ہم نے ایک حقیر پانی سے، نطفے سے اس کی نسل کو آگے چلایا، پھر ہم نے اس ایک قطرے کو، وہ نطفہ ایک قطرہ فی قرار مکین، ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا، ماں کے رحم میں وہ نطفہ رکھا۔ ثم خلقنا النطفہ، پھر ہم نے بنایا اس نطفے کو، اس قطرے کو، علقہ، جمع ہوا خون، کہ اس نطفے کو جمع ہوا خون بنائے۔ یہ پوری انسان کی جو تخلیق کے مراحل ہیں اللہ نے وہ بیان کیے ہیں، اور سائنس نے آج جا کر تحقیق کی، ریسرچ کی، اور یہاں تک پہنچے کہ نطفہ کتنے دن تک ماں کے پیٹ میں جو ہے رحم مادر میں وہ نطفہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ علقہ بنتا ہے، وہ جمع ہوا خون بنتا ہے، خون کا ایک لوتھڑا بنتا ہے، پھر کئی دن تک وہ خون کا لوتھڑا رہتا ہے، اور پھر جو ہے آگے فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، اللہ فرماتے ہیں پھر اس جمع ہوئے خون کو ہم نے مضغہ بنایا۔ مضغہ کہتے ہیں گوشت کا ایک لوتھڑا، اس گوشت کا لوتھڑا بنایا۔ فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے اس گوشت کے لوتھڑے سے ہم نے ہڈیاں بنائیں۔ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اس ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھا دیا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، پھر جب ہم چاہیں گے دوسری دفعہ بھی پیدا کر لیں گے۔ کہ تمہیں یہ چیز تو سمجھ آتی ہے کہ ایک نطفے سے، پانی کے ایک قطرے سے انسان بن جاتا ہے، اور کتنے مراحل سے ہم نکالتے ہیں، یہ سمجھ نہیں آتی۔ جب مر کر دوبارہ بھی ہم بنا لیں گے، جو رب پانی کے قطرے سے بنا سکتا ہے، وہ رب جب تم گل سڑ کے مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاؤ گے، وہ رب پھر بھی اٹھا لے گا تمہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کتنا فتبارک اللہ، بہت بابرکت ہے وہ اللہ، احسن الخالقین، جو بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ ایسا کوئی کاریگر نہیں، ایسا کوئی خالق، کوئی انجینئر، کوئی دنیا کا میکینک ایسا نہیں جو پانی میں نقشے بنا سکے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ تمہاری تصویریں بناتا ہے، فی الارحام، ماں کے رحم میں تمہاری صورتیں بناتا ہے، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے ویسے بناتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہت بابرکت ہے وہ۔ ثم انکم بعد ذلک المیتون، پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، یہ نہیں کہ ہمیشہ تم رہو گے۔ موت، الموت کاف کل شاربوہ والقبر باب کل داخلہ، موت ایسا جام ہے جسے سب نے پینا ہے، ہر انسان نے فوت ہو جانا ہے، اور قبر اس میں بھی داخل ہونا ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تم ضرور مرنے والے بھی ہو۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، اور پھر تم کو مرنے کے بعد ختم نہیں، تمہیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھایا بھی جائے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ، اس طرح سے سمجھ نہیں آتی نا، تو یہ دیکھو ہم نے کتنے تمہارے اوپر مضبوط 7 طرائق، مضبوط آسمان بنائے تمہارے اوپر۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے جو چیز پیدا کی ہے اور ہماری مخلوق کیا کر رہی ہے یہ بھی پتہ ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر آسمان سے ہم نے پانی برسایا، بِقَدَرٍ، ایک اندازے کے مطابق۔ یہ جو بارش کے قطرے آ رہے ہیں، ایک ایک قطرے کا اللہ کو علم ہے، کتنی ضرورت ہے کس جگہ کو، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم نے پلایا اس پانی سے زمین کو۔ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم اس کو واپس لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، پھر ہم نے پیدا کیے تمہارے لیے باغات، من نخیل، کھجوروں کے، وعناب، اور انگوروں کے، لکم فیہا فواکہ کثیرہ، اور اس میں تمہارے لیے کئی طرح کے اور لذیذ پھل بھی ہیں، ومنہا تأکلون، اور اس سے تم کھاتے بھی ہو، وشجرۃ، اور ایک درخت ایسا بھی ہے، تخرج من طور سیناء، جو طور سیناء میں نکلتا ہے، زیتون کا درخت، تنبت من الدہن، کہ جس سے تم تیل نکالتے ہو، وہ صبغ للآکلین، اور وہ سالن ہے کھانے والوں کے لیے، وہ سالن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے زیتون کا تیل،
اور جو ہے تیل کے طور پر بھی تمہارے لیے کتنے فائدے ہیں، اور زیتون کے تیل میں کئی جو ہے فوائد ہیں، بہت ہی زبردست وہ تیل ہے، کھانے کے لیے بھی اور جسم کو لگانے کے لیے بھی، قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور اللہ نے قسم کھائی والتین والزیتون وطور سینین، تین کی بھی، زیتون کی بھی، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے ان جانوروں میں بھی عبرت ہے، اس میں بھی نشانی ہے تمہارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ نسقیکم مما فی بطونہا، ہم پلاتے ہیں تم کو ان کے پیٹوں سے، ان کو پیٹوں سے دودھ نکلتا ہے وہ تم پیتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور ان جانوروں میں تمہارے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں، کئی لوگ ان کے کاروبار کرتے ہیں اور کوئی ان پر سفر کرتے ہیں، کچھ ان کو گوشت کھاتے ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، وَعَلَيْهَا، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور انہی جانوروں پر، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں پر بھی، تحملون، تم سوار ہو کر جاتے ہو، دور دراز علاقوں میں سفر کے لیے جاتے ہو۔ آگے انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، آگے انداز بدل کر اللہ رب العالمین اب جو ہے کچھ انبیاء کے واقعات بیان کریں گے پچھلی قوموں کے، سمجھانے کے لیے، تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ آپ ان اسباق کو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔